السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت زکریا کے کوئی اولاد نہ تھی اور وہ بوڑھے ہو چکے تھے، جبکہ ان کی بیوی بانجھ پن کا شکار تھی۔ بڑھاپے میں حضرت زکریا نے اولاد کی دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حضرت یحییٰ کی خوشخبری دی، اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ ان کا یہ بیٹا اللہ کا نبی ہوگا۔ ان کا نام بھی یحییٰ اللہ کی جانب سے رکھا گیا، اس سے قبل کسی کا نام یحییٰ نہیں ہوتا تھا۔ قرآن مجید میں ہے، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ۔ اے زکریا، ہم تمہیں ایک لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں، اس کا نام یحییٰ ہوگا، اس سے پہلے یہ نام ہم نے کسی اور کا نہیں رکھا۔ سورہ مریم آیت نمبر 7۔ قرآن کریم میں حضرت یحییٰ کا ذکر 4 صورتوں میں آیا ہے، آل عمران، مریم، انعام اور سورہ انبیاء میں۔ حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ایک ہی ہے۔ عمر میں حضرت یحییٰ حضرت عیسیٰ سے 6 مہینے بڑے تھے، دونوں آپس میں قریبی رشتہ دار بھی تھے۔ وہ اس طرح کہ حضرت یحییٰ کی والدہ حضرت عیسیٰ کی والدہ کی خالہ تھی، اور حضرت عیسیٰ کی والدہ حضرت مریم کی پرورش حضرت یحییٰ کی والدہ ہی کے گھر میں ہوئی تھی۔ حضرت یحییٰ کا شمار عظیم الشان نبیوں میں ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں ان کی کئی خصوصیات بیان کی گئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ لوگوں کو حضرت عیسیٰ کی آمد کی خوشخبری دیتے تھے، اور گویا ان کے تشریف لانے سے قبل ان کے لیے زمین ہموار کرتے تھے۔ دوسری خصوصیت یہ بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بچپن ہی میں علم و حکمت سے نواز دیا تھا۔ چنانچہ ایک جگہ ارشاد ہے، وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، اور ہم نے بچپن ہی میں ان کو حکمت و دانش سے نوازا تھا۔ سورہ مریم آیت نمبر 12۔ اسی طرح ان کے بارے میں ہے کہ وہ نہایت پاک تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کبھی عورتوں کے قریب بھی نہیں گئے تھے، چنانچہ وہ ان نبیوں میں سے ہیں جنہوں نے نکاح نہیں کیا۔ اسی طرح وہ دنیا کی چیزوں سے بہت دور رہتے تھے، چنانچہ روایت سے اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے دنیا میں اپنے رہنے کے لیے کوئی گھر بھی نہیں بنایا تھا۔ ان کی زندگی کا بڑا حصہ صحرا اور جنگلوں میں گزرا تھا۔ ان کی یہ خصوصیت یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ بہت زیادہ رقیق القلب اور مشفق تھے۔ ایک خصوصیت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ وہ اپنے والدین کے فرما بردار تھے، وہ نافرمان اور سخت مزاج نہیں تھے۔ سورہ مریم آیت نمبر 13 اور 14۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک خاص انداز سے سلامتی بھیجی ہے۔ فرمایا، وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا۔ ان کے لیے سلامتی اس دن بھی تھی جب وہ پیدا ہوئے، اور اس وقت بھی جب ان کا انتقال ہوا، اور وہ سلامتی کے ساتھ ہی دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ سورہ مریم آیت نمبر 15۔ حضرت یحییٰ پر الگ سے کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی تھی، بلکہ وہ تورات ہی کی پیروی کرتے تھے اور اسی کے مطابق لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے۔ البتہ ان پر وحی نازل ہوتی تھی اور وہ اسی کی روشنی میں لوگوں کو تبلیغ کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں وحی کے ذریعے خاص طور سے 5 چیزوں کی تبلیغ کرنے کا حکم دیا تھا، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ نمبر 1، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور اس کا شریک نہ ٹھہراؤ۔ نمبر 2، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرو۔ نمبر 3، روزہ رکھو۔ نمبر 4، صدقہ نکالا کرو۔ نمبر 5، کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کرو۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام پر خدا کا خوف بہت غالب رہتا تھا، اور وہ اکثر روتے رہتے تھے، حتیٰ کہ ان کے رخساروں پر آنسوؤں کی وجہ سے نشانات پڑ گئے تھے۔ وہ جنگلوں میں پتوں پر گزارا کرتے رہتے اور اللہ کو یاد کر کے روتے رہتے۔ پھر انہیں حکم ہوا کہ جاؤ لوگوں میں حق کی تبلیغ کرو۔ چنانچہ انہوں نے تبلیغ شروع کی اور لوگوں میں اعلان کیا کہ اللہ کی جانب سے ایک نبی اور آنے والا ہے۔ اس طرح وہ لوگوں میں حضرت عیسیٰ کی آمد سے متعلق اعلان کرتے رہے اور انہیں حق کی طرف بلاتے رہے۔ یہود، جن کی انبیاء دشمنی مشہور ہے، حضرت یحییٰ کے خلاف ہو گئے اور انہوں نے سازش کر کے انہیں شہید کر دیا۔ قرآن نے یہودیوں کی اس بدبختی کا کئی جگہ ذکر کیا ہے کہ وہ نبیوں کو اور اچھے لوگوں کو قتل کرتے تھے، چنانچہ انہوں نے بہت سے نبیوں کو شہید کیا، جن میں حضرت یحییٰ اور ان کے والد حضرت زکریا علیہ السلام بھی شامل ہیں۔ حضرت یحییٰ خدا کے ایک عظیم پیغمبر تھے۔ مسلمان انہیں خدا کا نبی مانتے ہیں، لیکن یہود اپنی بدبختی کی وجہ سے جہاں اور بہت سے نبیوں کو نہیں مانتے، وہیں وہ آپ کو بھی نبی نہیں مانتے، جبکہ عیسائی انہیں صرف حضرت عیسیٰ کا منادی یعنی اعلان کرنے والا مانتے ہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام دوسرے آسمان پر تشریف فرما ہے۔ چنانچہ معراج کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے اور حضرت عیسیٰ سے ملاقات ہوئی تو آپ نے دونوں کو سلام کیا۔ دونوں نے آپ کے سلام کا جواب دیا اور آپ کا استقبال کیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی زندگی میں ہمارے لیے بہت سے سبق موجود ہیں۔ نمبر 1، یہود ہمیشہ سے بدبخت قوم رہی ہے،
चुनांचे उसने बहुत से नबियों को शहीद किया, उन्हीं में हज़रत यहया और उनके वालिद हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम भी है। उस शख्स से ज़्यादा बदबख्त कौन हो सकता है जो किसी नबी को कत्ल कर दे। नंबर 2, हज़रत यहया अलैहिस्सलाम बहुत सादा ज़िंदगी गुजारते थे। उनका दिल दुनिया की मोहब्बत से बिल्कुल खाली था। हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि अपने दिलों को दुनिया की मोहब्बत से पाक रखें और आखिरत को सामने रखते हुए सादा ज़िंदगी गुजारें। नंबर 3, हज़रत यहया अलैहिस्सलाम ने शादी नहीं की थी, चुनांचे उनके बीवी बच्चे नहीं थे। पहले ज़माने में ऐसा होता था कि एक शख्स दुनिया की झंझट से बचने के लिए शादी ना करता और पहाड़ों और जंगलों में जाकर अल्लाह अल्लाह करता रहता, मगर हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमा दिया और आपने उम्मत को ये तालीम दी है कि दुनिया में रहकर आखिरत की तैयारी करनी है। दुनिया को सही से बरतने का नाम ही दीन है। दीनदारी ये नहीं कि इंसान दुनिया से कटकर एक कोने में जाकर इबादत में लगा रहे। असल दीनदारी ये है कि इंसान इसी दुनिया के लोगों में रहे और हर तरह की बुराई और गुनाह से बचा रहे। चुनांचे खुदा आपने भी निकाह किया और निकाह करने को अपनी सुन्नत करार दिया, और खुदा आपने दुनियावी मशगूलियात भी इख्तियार की और इन सब चीज़ों में अल्लाह के हुक्म को हमेशा सामने रखा। लिहाजा इस सिलसिले में अब हमारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही नमूना है। नंबर 4, हक की दावत देने वालों को हमेशा जालिमों के जुल्म का सामना करना पड़ा है। उन्हें जेलों में भी डाला गया है और कत्ल भी किया गया है। ये अंबिया की सुन्नत रही है, इसलिए हक के दाइयों को कभी इस तरह के हालात से घबराना नहीं चाहिए। दुनिया में आज भी हक के दाई कैद व बंद और कत्ल क़िताल की सोबतें बर्दाश्त करके अंबिया अलैहिस्सलाम की सुन्नत को जिंदा किए हुए हैं। यही लोग उम्मत का असल सरमाया है। अल्लाह ताला हम सबको अंबिया अलैहिस्सलाम की सुन्नतों और तरीक़े पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।